اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ محترم ویور، میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ محترم ویور، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ عز و جل کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہرگز کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا، اسے طرح طرح سے سجایا اور پھر اس میں انسانوں کو بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسل و انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا۔ وہ اگر چاہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بغیر بھی بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت یعنی مرضی کچھ اس طرح ہے کہ میرے بندے نیکی کی دعوت دیں، میری راہ میں مشقتیں جھیلیں اور میری بارگاہ عالی سے درجات رافعہ یعنی بلند درجے حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں اور نبیوں علیہ السلام کو نیکی کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجتا رہا اور آخر میں اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم فرمایا۔ پھر یہ عظیم الشان منصب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے سپرد کیا کہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں اور نیکی کی دعوت کے اس اہم فریضے کو سر انجام یوں ہی دیتے رہیں۔ یوں ہی رہتی دنیا تک ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے۔ نیکی کی دعوت کے اس اہم فریضے کو سر انجام دیں، یوں ہی رہتی دنیا تک ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ عالم ہو یا امام مسجد، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشاں رہے اور نیکی کی دعوت کا مدنی کام جاری رکھے۔ قرآن میں نیکی کی دعوت کا حکم، قرآن پاک میں نیکی کی دعوت کا حکم، خدائے رحمان عز و جل نے اپنے پاک قرآن میں مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت کی جانب رغبت دلائی ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلْتَقُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔
اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ ہر ایک اپنے اپنے منصب کے مطابق نیکی کی دعوت دے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمۃ الحنان تفسیر نعیمی میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم سب کو ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایسی تنظیم بنو یا ایسی تنظیم بن کر رہو جو تمام ٹیڑھے یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم معرفت کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی، سونے والوں کو بیداری کی، اور اچھی باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں کا زبانی، قلمی، عملی قوت سے، نرمی سے، اور حاکم اپنے محکوم و ماتحت کو گرمی سے حکم دے، اور بری باتوں، برے عقیدے، برے کاموں، برے خیالات سے لوگوں کو اپنے اپنے منصب کے مطابق زبان، دل، عمل، قلم، تلوار سے روکے۔ مزید فرماتے ہیں، ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر مسلمان مبلغ ہے، سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ کچھ آگے چل کر حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں بخاری شریف کی یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ میں نیکی کی دعوت میں دھومیں مچا دوں، میں نیکی کی دعوت میں دھومیں مچا دوں، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ افضل عمل وہ ہے جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے، افضل عمل وہ ہے جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی محترم ویور، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔